بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ترجمہ: اے ایمان والو، فرض ہوا تم پر قصاص، برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے، موافق دستور کے، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ. یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی. پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک. خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین یا بقتل عمد کے بارے میں، یعنی ہر آزاد آدمی قتل کیا جاوے ہر دوسرے آزاد آدمی کے عوض میں، اسی طرح ہر غلام دوسرے ہر غلام کے عوض میں، اور اسی طرح ہر عورت دوسری ہر عورت کے عوض میں. گو یہ قاتلین بڑے درجے کے اور مقتولین چھوٹے درجے کے ہوں، جب بھی سب سے برابر قصاص لیا جاوے گا، یعنی قاتل کو سزا میں قتل کیا جائے گا. ہاں، جس قاتل کو اس کے فریق کے طرف سے کچھ معافی ہو جائے مگر پوری معافی نہ ہو تو اسے سزائے قتل سے تو بری ہو گیا، لیکن ویت یعنی خون بہا کے طور پر ایک معین مقدار سے مال بذمہ قاتل واجب ہو جائے گی. تو اس وقت فریقین کے ذمے ان دو امر کی رعایت ضروری ہے. مدعی یعنی وارث مقتول کے ذمے تو معقول طور پر اس کے مال کا مطالبہ کرنا کہ اس کو زیادہ تنگ نہ کرے، اور مدعالیہ یعنی قاتل کے ذمے خوبی کے ساتھ اس مال کا یعنی اس مدعی کے پاس پہنچا دینا کہ مقدار میں کمی نہ کرے اور خواہ ٹالے نہیں. یہ قانون ویت و عفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف ہے اور شاہانہ رحم ہے، ورنہ بجز سزائے قتل کے کوئی گنجائش نہ ہوتی. پھر جو شخص اس قانون کے مقرر ہوئے بعد تعدی کا مرتکب ہو، مثلا کسی پر جھوٹا یا استباح میں دعوی قتل کر دے یا معاف کر کے بھی پھر قتل کی پیروی کرے تو اس شخص کو آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا. مسائل و معارف: قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں. مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں. اسی لیے اصطلاح شرع میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مفاصلت کی رعایت کی گئی ہو. مسئلہ: قتل عمد وہ کہ ارادہ کر کے کسی کو آہنی ہتھیار سے یا ایسی چیز سے جس سے گوشت پوست کٹ کر خون بہہ سکے قتل کیا جاوے. قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینا ایسے قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے. مسئلہ: ایسے قتل میں جیسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہی غلام کے عوض میں بھی غلام. جس طرح عورت کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے. آیت میں آزاد کے مقابل آزاد، عورت کے مقابل عورت کا جو ذکر آیا ہے یہ اس خاص واقعے کے بنا پر ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے.
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باسناد ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہوئی۔ طرفین کے بہت سے آدمی آزاد اور غلام، مرد اور عورتیں قتل ہو گئے۔ ابھی ان کا معاملے کا تصفیہ ہونا نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنی مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو قوت اور شوکت والا تھا اس نے کہا، ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ قصاص کے متعلق اسلام کا عادلانہ قانون اور قصاص کے مسائل۔ ان جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جس کا حاصل ان کے مطالبے کو رد کرنا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہو۔ اسلام نے اپنا عادلانہ قانون ہی نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے۔ اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اس طرح قاتل اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے جو اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، عورت ہو یا غلام۔ قاتل عورت اور غلام کی بجائے بے گناہ مرد یا آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ، اگر قتل عمد میں قاتل کو پوری معافی دے دی جائے، مثلا مقتول کے وارث صرف اس کے 2 بیٹے ہیں اور ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا، اور اگر پوری معافی نہ ہو، مثلا اس صورت میں 2 بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا اور دوسرے معاف نہیں کیا تو سزائے قصاص سے تو قاتل بری ہو گیا، لیکن معاف نہ کرنے والوں کو نصف ویت یعنی خون بہا دلایا جائے گا، اور ویت یعنی خون بہا شریعت میں 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہوتے ہیں، اور درہم آج کے مروجہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے، تو پوری ویت 2900 تولہ 8 ماشا چاندی ہوگی، یعنی 36 سیر 36 تولے اور 8 ماشے۔ مسئلہ، مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں وہی قصاص اور ویت کے مالک بقدار اپنے حصے میراث کے ہوں گے۔ اگر ویت یعنی خون بہا لیا گیا تو مال ان وارثوں میں بحساب وراثت تقسیم ہوگا، اور قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کا حق بھی سب میں مشترک ہوگا، مگر چونکہ قصاص ناقابل تقسیم ہے اس لیے کوئی ادنا درجے کا حق رکھنے والا بھی اپنا حق قصاص معاف کر دے گا تو دوسرے وارثوں کا حق قصاص بھی معاف ہو جائے گا۔ ہاں، ان کو ویت یعنی خون بہا کی رقم حسب حصہ ملے گی۔ الگ ایک مسئلہ ہے، قصاص لینے کا حق اگرچہ اولیاء مقتول کا ہے مگر باجماع امت ان کو اپنا حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں کہ خود ہی قاتل کو مار ڈالیں، بلکہ اس حق کا حاصل کرنے کے لیے حکم سلطان مسلم یا اس کے کسی نائب کا ضروری ہے، کیونکہ قصاص کس صورت میں واجب ہوتا ہے کس میں نہیں، اس کی جزیات بھی دقیق ہیں جن کو ہر شخص معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اولیاء مقتول اپنے غصے کو مغلوب ہو کر کوئی زیادتی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے بے اتفاق علماء امت حق قصاص حاصل کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں
تاکہ یہ جو سلسلہ یا ایھا الذین آمنو کا شروع ہوا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والوں کہہ کے مخاطب کر کے کہا ہے، اس کی تمام جزیات کو آپ سمجھ سکیں اور کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں، اپنا سکیں اور اللہ کی خوشنودی پا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.